الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ صافات کی آیت نمبر 41 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اسے پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار و مشرکین کے عذاب جہنم کا تذکرہ فرمایا اور اس کے آخر میں ارشاد فرمایا تھا الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے وہ بندے جو اللہ کے چنے ہوئے منتخب شدہ بندے، اللہ کے چنے ہوئے بندے، تو یہ عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ اب محفوظ رہیں گے اور پھر مزید ان کو کیا ملے گا؟ اگلی تقریباً 20 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان، اہل اخلاص، عباد اللہ المخلصین کے جو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملیں گی ان کو بیان فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم علی سرر متقابلین یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذۃ للشاربین لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون۔ مختلف اقسام کی یہ لذتیں ہیں، پہلے ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ ان کے لیے وہ روزی ہے جو معلوم ہو چکی ہے، پھل میوے ہیں اور وہ معزز ہوں گے چین کے باغوں میں، تختوں پر آمنے سامنے ہوں گے، آنکھوں کے سامنے بہتی شراب کے جام کے ان پر دور ہوں گے، سفید رنگ کی شراب ہوگی، پینے والوں کے لیے لذت بخش ہوگی، نہ اس میں عقل کی خرابی ہوگی اور نہ وہ اس سے نشے میں آئیں گے۔ یہ جنت کی کچھ نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ان نعمتوں پر اگر آپ تھوڑا سا مزید غور کریں تو سمجھ آتا ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتیں رکھی ہیں۔ پہلے تو شروع میں مطلقاً بیان فرما دیا اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے رزق معلوم ہے، ان کے لیے روزی ہے جو قرآن کے ذریعے معلوم ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد اگلی نعمتوں کا بیان ہوتا ہے۔ انسان کی جو لذتیں ہیں، جو انسان لذت حاصل کرتا ہے، مزہ حاصل کرتا ہے، جس سے انسان کو سرور آتا ہے، اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ لذت کھانے کی چیزوں میں بھی ہے اور لذت پینے کی چیزوں میں بھی ہے، لذت دیکھنے کے اندر بھی ہے، لذت گھر کی بھی ہوتی ہے، مزہ جو ہے وہ بزم آرائی کا بھی ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کا بھی ہوتا ہے، ان سے بات چیت کرنے کا بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح معاشرے میں انسان کی عزت ہو، یہ بھی اس کے لیے بڑی لطف اندوز ہونے کی چیز ہوتی ہے۔ تو لذتیں، مزے یہ مختلف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت میں یہ سب لطف اور سب لذتیں عطا فرمائے گا۔ یہاں فرمایا فواکہ، پھل میوے ہیں جنت کے اندر، پھل میوے۔ دنیا میں جتنے پھل میوے ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرمائے گا، اور وہ بھی عطا فرمائے گا کہ جنہیں نہ ہم نے کبھی دیکھا، نہ سنا، نہ دل میں کبھی ان کا خیال گزرا۔ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر وہ پھل بھی عطا فرمائے گا۔ جیسے ہمارے ہاں بھی کیا ہوتا ہے، بہت مرتبہ ایک پھل دنیا میں پایا جاتا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، حتیٰ کہ ایک ملک کے اندر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک ملک کے کسی خطے میں ایک پھل پایا جاتا ہے، دوسرے خطے والے کو پتہ نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایک یقینی بات عرض کرتا ہوں، تقریباً یہ 94-95 کی بات ہے۔ اس زمانے میں لاہور شہر کی میں بات عرض کر رہا ہوں کہ وہاں پر پپیتے کا پتہ ہی نہیں تھا کہ پپیتا کیا ہوتا ہے، حالانکہ یہ دنیا بھر میں پایا جاتا ہے، پاکستان کے اندر ہی، کراچی میں، دیگر شہروں میں پایا جاتا تھا۔ اچھا، اسی طرح یہ چیکو ہے،
چیکو کا وہاں نام و نشان نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی پھل ہے، پھر بعد میں یہ بھی بہت سارے علاقوں میں عام ہو گیا. اسی طرح اسٹرابری ہے، اسی طرح بیریز ہیں، بیریز کی جو اور بہت ساری قسمیں ہیں. تو نت نئے پھل بعض اوقات پیدا ہوتے ہیں اور بعض اوقات دنیا کے کسی خطے میں ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. اور بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کو نئی نسل جو ہے وہ پھلوں کی اگا دیتا ہے. بعض اوقات لوگ پھلوں کو مکس کر کے ان سے بھی کچھ تیار کرتے ہیں. جوسز کے اندر تو کاکٹیل وغیرہ جو ہے یہ تو ایک عام سی بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا میں پھل رکھے ہیں اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت میں وہ عطا فرمائے گا، اور جو کبھی ہم نے نہ سوچے نہ سنے نہ دیکھے اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرمائے گا. ایک بات. دوسری بات، جنت کے پھلوں میں اور دنیا کے پھلوں میں بڑا فرق ہے. ہم یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں آم ہے، سیب ہے، انار ہے تو جنت کے آم سیب انار ایسے ہی ہیں. اب یوں سمجھ لیں کہ شاید یہ ایک نام کی مشابہت ہے کہ دنیا کا سیب بھی سیب کہلاتا ہے، جنت کا سیب بھی سیب، دنیا کا انار بھی انار ہے، جنت کا انار بھی انار ہے. لیکن اس کی لذت اور اس کی کیفیت آپ یقین کریں ہمارے تصور سے ورا ہے، ہمارے تصور سے ورا. ہم نے دنیا کا جو لذیذ سے لذیذ ترین پھل کھایا ہوگا، لذیذ سے لذیذ ترین. جیسے آم ہمارے یہاں بڑے معروف ہیں، آم کو بڑا پسند کیا جاتا ہے، آم کی ایک سے بڑھ کر ایک قسم ہے، ہم وہ کھاتے ہیں. دنیا میں جو لذیذ ترین آم کھایا ہوگا وہ جنت کے آم کے بدلے میں یوں سمجھ رہے کہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آدمی کو پتا اٹھا کے منہ میں ڈال لے، کہ پتے میں تو کوئی ذائقہ نہیں ہوتا. جنتی پھلوں کے ساتھ اور جنتی لذتوں کے ساتھ دنیا کی لذتوں کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے. یہ سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں. حقیقی یہ نہیں ہے کہ صرف روحانی لذتیں ہیں جنت میں، روحانی بھی ہیں لیکن جسمانی بھی ہیں. تو یہ جنت کی لذتوں کا معاملہ ہے. اچھا، پھر ایک اور بات وہ بھی میں یہاں پر ابھی جیسے میرے آگے ابھی ذہن میں تو میں وہ بھی عرض کرتا ہوں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں جو لذتیں ہیں وہ صرف روحانی ہیں، وہ صرف روحانی ہیں. یہ کون ہے؟ کچھ لوگ ایسے گزرے جو اسلام کا نام لیتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، لیکن غیب کی چیزوں پر، قرآن کی بیان کردہ چیزوں پر ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا. تو آپ سمجھ رہے کہ وہ مسلمان ہوں گے یا نہیں ہوں گے. کلمہ پڑھتے تھے، اس لیے میں نے لفظ استعمال کیا، کلمہ پڑھتے تھے. انہوں نے جو چیز ان کی عقل میں نہ آئی اس کو انہوں نے کچھ ایسا مطلب بیان کر دیا کہ جو ظاہراً عقل میں آ جائے، حالانکہ وہ مطلب پورے اسلام کی تاریخ، نبی پاک علیہ السلام کی تشریحات اور صحابہ کرام کی اجماعی معنی کے خلاف ہے. جیسے فرشتے ہیں، فرشتوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی باقاعدہ مخلوق ہیں. جیسے ہم انسان ہیں اسی طرح ایک مخلوق جنات ہے، ایک مخلوق فرشتے. اور اللہ تعالیٰ نے کی ذمہ داریاں مقرر کی ہیں، وہ بہت ساری ذمہ داریاں. لیکن کچھ لوگوں کی عقل میں جب یہ نہ آیا کہ یہ کیسی مخلوق ہے جو ہمیں نظر ہی نہیں آتی، لہذا انہوں نے ایسی مخلوق کے وجود کا انکار کر دیا. لیکن اگر کھلم کھلا بولیں جی ہم فرشتوں کو نہیں مانتے تو پھر تو سارے مسلمان بولے کہ یہ مسلمان ہی نہیں، کیونکہ قرآن کے اندر فرشتوں کا تذکرہ ہے اور یہ کہہ رہے کہ ہم نہیں مانتے. تو انہوں نے کیا کیا، اس کا معنی گھمانے کی کوشش کی، تحریف معنوی کرنے کی کوشش کی کہ جو فرشتے ہیں اصل میں یہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں، اور شیطان جو ہے اس کے بھی وجود کا انکار کر دیا، کہا کہ شیطان بدی کی قوت کو کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ہم انسانوں کے اندر نیکی کا بھی ایک قوت موجود ہے کہ ہم چاہیں تو نیکی کر لیں، ہمارے اندر ایک بدی کی قوت بھی ہے جس کی وجہ سے ہم بدی کرتے ہیں لیکن اپنی مرضی سے کرتے ہیں. وہ جو ہمارے اندر ہی نیکی کی قوت اور بدی کی قوت ہے، یہ جو اس طرح کے صاحبان تھے نیچریت کے، جدیدیت کے اور اس طرح کے لبرلزم کے یا دہریت سے متاثر لوگ یا سائنس سے متاثر لوگ اور حد سے زیادہ غلط متاثر لوگ، انہوں نے فرشتوں کا معنی کر دیا نیکی کی قوت، شیطان کا معنی کر دیا بدی کی قوت. اور جو قرآن کی نصوص قطعیہ موجود جس کا معنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بیان کر دیا، بعد میں سب نے علماء نے اور امت نے اس کو اجماعی طور پہ معنوں کو قبول کیا اور سب کو غلط قرار دے دیا، سب کو باطل قرار دے دیا. اور میں نے خود
مسلمان کہلانے والے ایسے لوگوں کی کتابیں پڑھی ہیں کہ جو معاذ اللہ جنت کا مذاق اڑاتے ہیں، بلکہ ہمارے آئے دن اخباروں کے اندر لکھنے والے جنت، جنتی حوروں کا، جنتی اشیاء کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کس کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ جس شے کو اللہ تعالی ہمارے لیے بطور جزا کے، بطور بدلے کے بیان فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں یہ دیں گے، ہم تمہیں جنت کی یہ نعمت دیں گے، فواکہ، پھل میوے دیں گے، ہم چین کے باغوں میں رکھیں گے، تختوں پر تم لوگ بیٹھے ہوگے۔ اور یہ ہمارے آج کے جو لبرلز اور جدیدیت اور آزادی کی باتیں کرنے والے دہریے سے متاثر، یہ انہی چیزوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی قرآن کا اور قرآن کی چیزوں کا، بیان کردہ چیزوں کا مذاق اڑانا، آپ غور کر لیں کہ یہ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ بات اسلام کے کسی دائرے کے اندر آئے گی؟ ہرگز نہیں، یہ اس سے بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ تو جنتی جو نعمتیں ہیں اس کے اوپر بھی جو اس طرح کے نیچریت اور دہریت سے متاثر لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ جنت کی جتنی نعمتیں ہیں یہ سب روحانی ہیں۔ مطلب یہ کہ پھل میوے کوئی نہیں ہوں گے، بس اندر ہی بندے کے پھل میوے کا مزہ تھوڑا بہت آ گیا یا کچھ اور اس کا مفہوم کر دیا۔ جنت کے اندر یہ تخت اور یہ وہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، بس جیسے تخت پہ بیٹھ کے بڑا سکون سا مل جاتا ہے، ایسا سکون سا مل جائے گا۔ اسے کہتے ہیں یہ روحانی لذتیں، یا کچھ اور معنی اس کا گھما پھرا کے دوسرے معنی بیان کر دی۔ لیکن قرآن نے تو قطعی وضاحت کے ساتھ یہ بیان فرمایا کہ وہ فواکہ ہیں، وہ پھل میوے ہیں، وہاں تخت ہیں، وہاں سونے چاندی کے کنگن ہیں، وہاں ریشم کے لباس ہیں، وہاں مشروبات ہیں، وہاں شراب ہے، وہاں دیگر جنسی لذتیں ہیں، یہ باقاعدہ لذتیں موجود۔ تو اب بتائیے کہ قرآن نے جن باتوں کو بڑی صراحت، وضاحت، تفصیل، قطعیت، حتمیت کے ساتھ بیان کیا ہے، اس کے مقابلے میں یہ آج کے پرسوں کے ترسوں کے 50 60 70 سال 100 سال پہلے کے اس طرح کے جو جعلی لوگ پیدا ہوئے یا جعلی دانشور بنے، کیا ان کی وجہ سے قرآن کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ ہمارا ایمان اللہ پر ہے، ہمارا ایمان اللہ کی کتاب پر ہے۔ تو اللہ کی کتاب نے جو بیان کیا اور جو پوری امت مسلمہ آج تک اس کا معنی کرتی آئی، اس کے مقابلے میں اگر لبرلز، دہریے سے متاثر، نیچریے سے متاثر اس طرح کے لوگ اگر اس کے باطل معنی کرنے کی کوشش کرے تو اسے مسترد کر دیا جائے گا، اسے بالکل مسترد کر دیا جائے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جنت کی لذتوں کا بیان فرمایا، اور یہ جسمانی لذت، پھل میوے بندے کے اندر نہیں پھوٹتے، اس کے اندر نہیں کوئی سیب کا مزہ آنا شروع ہو جاتا، وہ سیب کھاتا ہے تو اس کو سیب کا مزہ آتا ہے، وہ آم کھاتا ہے تو اس کو آم کا مزہ آتا ہے، وہ میوے کھاتا ہے تو اس کو اس کا مزہ آتا ہے۔ بیٹھے بٹھائے اندر جو ہے نا وہ کبھی کشمش کا مزہ شروع ہو جائے تو کبھی سیب کا مزہ شروع ہو جائے، ایسا کبھی سننے میں نہیں آیا اور نہ ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل یہ غلط معنی ہوگا اگر ان کو صرف روحانی لذتوں پر محمول کر لیا جائے۔ تو یہ جسمانی لذتیں فواکہ۔ اچھا، فواکہ کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر بھی ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے، وہ یہ کہ ایک ہم کھانا کھاتے ہیں، جیسے مثلا میں نے کھانا کھایا، میں نے گوشت کھایا، گوشت کے بعد جیسے جسے ہم ڈیزرٹس کہتے ہیں، جو اضافی لذت کے لیے چیزیں کھائی جاتی ہیں، تھوڑے سے جناب کوئی فروٹ ہیں 2 4، کوئی ایک کاش اس کی لے لی، کوئی ایک ٹکڑا اس کا اٹھا لیا، اور کچھ تھوڑی سی آئس کریم کھا لی، مثال دے رہا ہوں۔ یہ جو ایکسٹرا چیزیں لذت کے لیے کھائی جاتی ہیں انہیں فواکہ کہتے ہیں۔ عربی میں اسے لفظ بنتا ہے تفقہ، تفقہ نہیں، تفقہ کاف ڈنڈے والا جو اس کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لطف اندوزی کے لیے کچھ کھانا، یعنی ہم کھاتے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے بھی اور لطف اندوزی کے لیے بھی۔ کھانا ہم کھاتے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے، ہمیں بھوک لگی ہوتی، ہمیں توانائی چاہیے ہوتی، لیکن کھانے کے بعد اگر ہم آئس کریم یا پھل کھائیں تو وہ ہم لذت اٹھانے کے لیے کرتے ہیں۔ میٹھا کچھ کھاتے ہیں تو وہ لذت کے لیے کھاتے ہیں، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھاتے۔ کھا بھی سکتے ہیں لیکن عام طور پہ طریقہ ہی۔ جنت کی جو نعمتیں ہیں کھانے کی، ان میں کوئی نعمت بھی پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہے۔ جنت میں گوشت بھی کھائیں گے، آخرت کے بہترین اور اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے پرندوں کے نرم و نازک گوشت بھی ہوں گے اور باقی چیزیں بھی ہوں گی، سب کھائیں گے، لیکن وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ ہمیں بھوک لگی ہے اور ہم کھا رہے ہیں، کیونکہ جنت میں بھوک نہیں ہے۔ بھوک تکلیف ہے، عذاب ہے، تکلیف جنت میں نہیں ہے، لہٰذا جنت میں جو کھایا جائے گا وہ صرف لطف اور مزے کے لیے کھایا جائے گا، لذت کے لیے کھایا جائے گا۔ لہٰذا وہاں پر
جو 3 ٹائم کا 100 ٹائم بھی کھانا کھائیں گے تو وہ سارے کا سارا جو ہے وہ لذت اور مزے کے لیے ہوگا. لہذا وہاں اب جو کھانا کھایا وہ بھی لذت، وہاں جو پانی پیا وہ بھی لذت کے لیے، وہاں جو مشروبات پیے وہ بھی لذت کے لیے، وہاں جو پھل میوے کھائے وہ بھی لذت کے لیے. تو وہاں کا دال گوشت سبزی جو بھی وہاں پر ہوگا وہ سب لذت اور مزے کے لیے ہی ہوگا. تو وہ لذت کا مقام ہے، وہ سرور کی جگہ ہے، وہ سرور کا مقام ہے کہ وہاں پر سرور ہی سرور، لذت ہی لذت اور مزہ ہی مزہ ہے. لیکن یہاں پر فواکہ جو ہے اس میں بطور خاص جو جیسے اعلیٰ حضرت علی الرحمہ نے ترجمہ فرمایا وہ پھل میوے، تو یہاں پر پھل میوے کے معنی میں ہی، لیکن جو باقی چیزیں ہیں وہ بھی تفکر اور لذت اور مزے کے لیے ہے. اچھا یہ تو ہوگی جسمانی لذت کہ جب ہم کھاتے ہیں تو ہماری جو جسمانی لذت ہے ہمیں اس سے وہ حاصل ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُمْ مُكْرَمُونَ، اور جنتی جنت میں بڑے معزز ہوں گے. جنتی جنت میں بڑے معزز ہوں گے. عالی شان محلات بھی ہیں اور اس کے ساتھ عزت بھی ہے. یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے. وہ کیسے؟ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو کسی بہترین ہوٹل پہ جا کے 5 سٹار ہوٹل پہ جا کے کھانا کھلائے اور کھانا کھلا کے اس کے ذلیل بھی کر دے. کھانا تو کھلایا، عزت نہیں دی. جیسے آپ نے ہو سکتا ہے بعد نے دیکھا ہو کہ کئی لوگ اپنی فیملی اپنے بیوی بچوں کو ہوٹل پہ لے کے جاتے ہیں، کھانا کھلایا، سب کچھ کیا، چھوٹی سی بات پہ غصہ آیا تو بیوی کو سب کے سامنے ذلیل کر دیا وہاں پر. اب کھانا تو کھلایا، عزت کوئی نہیں، اکرام اور تکریم کوئی نہیں. اچھا اسی طرح بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو عالی شان محلات میں تو رہتے ہیں، عزت کوئی نہیں ہوتی ان کے معاشرے میں. جیسے آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے لوگ ہیں پیسے والے ہوتے ہیں، اخباروں میں روزانہ ان کے خلاف کچھ نہ کچھ چھپ رہا ہوتا ہے. ان کے خلاف جناب کبھی کوئی سکینڈل، کبھی کوئی سکینڈل، کبھی کوئی سکینڈل. لوگوں نے ان کے برے برے نام رکھے ہوتے ہیں، ان کا نام سوائے مذاق کے لیتے ہی نہیں ہیں. ان کے نام کو جو ہے وہ سمبل بنا دیتے ہیں ذلت کا، رسوائی کا. اب محلات میں تو رہ رہے ہیں، کھانے بھی بڑے مزے کے کھا رہے ہیں، لیکن عزت 2 ٹکے کی نہیں ہے. تو عزت اور چیز ہے، مزے اور چیز ہے، اچھے محلات اچھے گھروں میں رہنا اور چیز ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جنت میں صرف یہ نہیں ہوگا کہ کھانے تو بڑے اچھے ہیں لیکن عزت سے لوگ محروم ہوں گے. نہیں، فرمایا وَهُمْ مُكْرَمُونَ، جنت میں ان کی بڑی عزت ہوگی، بڑے مکرم ہوں گے، عزت والے ہوں گے. اب وہ عزت کیا ہے؟ وہ عزت یہ ہے کہ اس عزت سے بڑھ کے کیا عزت کہ جو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بطور خاص جنت میں عطا کی جا رہی. سبحان اللہ، جنت کا جو اکرام ہے. اب مثال کے طور پہ جنت میں یہ تو واضح ہے کہ اللہ عز و جل کے سارے نبی جنت میں ہوں گے، سارے ولی جنت میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے محبوب اور اس کے پیارے لوگ جنت میں ہوں گے. اب ہم جیسے مثلا مجھ جیسا گناہ گار بھی جنت میں ہوا اللہ تعالیٰ کے فضل سے، تو غوث پاک کی بارگاہ میں بیٹھنا ہوگا، خواجہ غریب نواز کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہوگا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر نبیوں کی بارگاہوں میں بیٹھنا نصیب ہوگا. تو غور فرمائے اس سے بڑھ کے عزت کیا ہوگی؟ کتنی بڑی عزت ہے کہ اتنی پاک عالی بارگاہوں میں بیٹھنا نصیب ہو جائے، اور وہ بھی شفقت و محبت کے ساتھ. پھر اس سے بڑھ کر نبیوں کی، انبیاء علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنا نصیب ہوگا، بارگاہوں میں بیٹھنا نصیب ہوگا. اس سے بھی بڑھ کر عزت کا مقام یہ ہوگا کہ خدا کے قرب میں بیٹھنا نصیب ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. اس سے بڑھ کر عزت کیا ہوگی؟ عند ملیک مقتدر، عند ملیک مقتدر، ایک قدرت والے بادشاہ کی بارگاہ میں بیٹھنا نصیب ہو، خدا کی بارگاہ. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عزت افزائی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عزت عطا فرمائے گا جنت میں اپنے محبوب کے صدقے میں، ہمارے ایمان کی وجہ سے. تو یہ جنت میں عزت اللہ کی طرف سے. فرشتے سلام کریں گے. اب ہم جیسے گناہ گار بھی جنت میں ہوں گے اور فرشتے سلام کریں گے، تو بتائیے اس سے بڑھ کر عزت کیا ہوگی؟ دنیا کا بڑے سے بڑا افسر بھی سلام کرے، دنیا کا بڑے سے بڑا صدر بھی اگر ہمیں جھک کے سلام کر دے، تو اس کے سلام میں وہ عزت کہاں جو خدا کے فرشتوں کے سلام میں.
تو یہ عزت ہوگی. پھر جنتی ایک دوسرے کی عزت کریں گے, گھروں کے اندر عزت ہوگی, وہاں پر بیویاں ہیں, حوریں ہیں, خدام ہیں, غلمان ہیں, وہ بھی عزت کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ باہر بڑی عزت ہے گھر میں کوئی عزت نہیں, قدم قدم پہ عزت ہے. سبحان اللہ, گھر میں عزت ہے, بیویوں کی نظر میں عزت, حور و غلمان کی نظر میں عزت, خدام عزت کریں گے, فرشتے تکریم کریں گے, اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا. تو وَهُمْ مُكْرَمُونَ. اب آپ اس آیت مبارکہ کا معنی دیکھیں. وَهُمْ مُكْرَمُونَ, کھانے میں لطف اور اس کے ساتھ اعلیٰ درجے کی عزت سے جنت میں نوازے جائیں گے. یہ ہے جنت, یہ ہے وہ جنت جس کی لالچ کرنی چاہیے. یہ انشاءاللہ یہ آگے جا کے میں اس کے اوپر مزید کلام کرتا ہوں. تو یہ عزت کی اور مرتبہ کی اور مقام کی ایک صورت کا بیان ہوا. اب اس کے بعد آگے ہوتا ہے, فرمایا کہ فی جنات النعیم, چین کے باغوں میں, چین کے باغات میں جنتی ہوں گے, جنت النعیم میں ہوں گے, نعمتوں کے باغ میں, چین کے باغ میں. یہ ہے مقام کی لذت. ایک آدمی اگر ایک بڑے خوشگوار پربہار انوائرمنٹ میں ہوتا ہے کہ ایک باغ ہے, خوبصورت ہے, ہریالی ہے, پھول ہیں, سہانا منظر ہے, ایک خوبصورت سا جو ہے وہ اس کے ارد گرد کا سارا موسم ہے, تو وہ جو اس اعتبار سے لذت چاہیے کہ آدمی کو دھوپ میں نکلے گا تو اس کو تکلیف ہوتی. جنت میں دھوپ نہیں ہے, دنیا کے اعتبار سے مثال دینا. تو دنیا میں جو تکالیف ہیں اس کا جنت کے اندر کوئی تصور ہی نہیں ہوگا. تو جسمانی لذت بھی ہوگی, روحانی لذت بھی ہوگی, موسمی لذت بھی ہوگی کہ موسم کے اعتبار سے, اور مقامی لذت بھی ہوگی کہ مقام کے اعتبار سے, جگہ کے اعتبار سے بھی جنت لذت کا مقام ہے کہ اتنے خوبصورت ماحول کے اندر وہ وہاں پر موجود ہوگا. اچھا, پھر اس کے ساتھ اگلے آیت میں جو فرمایا وہ ہے بزم آرائی کی لذت. تنہا تو آدمی ایک بہت زیادہ ایزی فیل نہیں کرتا. ہم دنیا کے اعتبار سے اگر مثال لیں تو ایک آدمی ہے تو محل میں, ہے تو باغوں میں, لیکن ہے تنہا, ساتھی کوئی نہیں جس کے ساتھ بیٹھے باتیں کرے. تو یہ تو عذاب تنہائی ہے. دنیا کے اعتبار سے یہ تو عذاب تنہائی ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت میں چونکہ ہر لذت رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں تنہائی بھی نہیں ہوگی. وہ جو لذت کی تنہائی ہے وہ اپنی جگہ, لیکن وہ جو مجمع کی, مجلس کی, محفل کی, گیدرنگ کا مزہ ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جنت کے اندر عطا فرمائے گا. فرمایا علی سرور متقابلین, وہ تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے, ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے. جیسے دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں نا, بعض اوقات کسی جگہ جاتے ہیں تو تخت بچھے ہوئے, جیسے بادشاہ ہوتے تھے, بادشاہ تخت پہ بیٹھے ہوتے تھے اور ایک گاؤ تکیے لگے ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں جنتی یوں بادشاہوں کی طرح ہوں گے, تخت لگے ہوئے, تکیے بچھے ہوئے, چاندریاں بچھی ہوئیں, اور جنتی ان کے اوپر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. 1000 بھی ہوگا تو یہ نہیں ہوگا کہ ایک کا منہ ادھر کو, ایک کا منہ ادھر کو, ایک کا ادھر کو, ایک کا ادھر, ایسا نہیں, سب ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے. تو جتنے دوست زیادہ ہو مزہ اتنا آتا ہے. جیسے دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے, ایک دوست کے ساتھ اچھی بات چیت ہوتی ہے لیکن کتنی باتیں, 15-20 ہوں تو باتیں ختم نہیں ہوتی, بندے کا مزہ ہی ختم نہیں ہوتا, ساری رات بھی گزر جائے پتہ ہی نہیں چلتا رات گزرنے کا. تو جنت کے اندر کیا ہوگا کہ جنتی ایک دوسرے کے آمنے سامنے جنت میں تختوں پر بیٹھے ہوں گے, باتیں کریں گے, اور وہ باتیں فضولیات نہیں ہوں گی, خوش طبعی کی ہوں گی, اچھی ہوں گی, حمد کی ہوں گی, اور مزے کی باتیں ہوں گی. ان باتوں میں خدا کی حمد بھی ہوگی, ان باتوں کے اندر لطف اور خوش طبعی کی باتیں بھی ہوں گی. لغو اور فضول جنت میں نہیں ہوگا, بیہودہ بات جنت میں نہیں ہوگی, مہذب, شائستہ, مزے کی اور ایک اچھی باتیں جنت میں ہوں گی. تو دوست بیٹھے ہوں گے, باتیں کریں گے, یہ باتوں کا مزہ ہے. ایک محفل, ایک جو بزم آرائی جسے کہتے ہیں, گیدرنگ ہے, وہ بھی جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا. اچھا, پھر اس کے بعد اب ہے مشروبات کی لذت, پینے کی چیزیں, ڈرنکس, ان کی لذت. فرمایا کہ یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذۃ للشاربین. فرمایا کہ بہتی شراب کے جام کے دور, بہتی شراب کے
جام کے آنکھوں کے سامنے بہتی شراب کے جام کے ان پر دور ہوں گے، سفید رنگ کی شراب ہوگی، پینے والوں کے لیے لذت بخش ہوگی، اور اس کی وجہ سے نہ عقل میں خرابی آئے گی اور نہ اسے نشہ ہوگا۔ یہ جو جنت کی شراب کی خصوصیات بیان کی ہیں اس پر ذرا غور فرمائیں۔ نمبر ایک، شراب جو ہے وہ خوبصورت جام کے اندر ہوگی، جام کے اندر، جسے کاسن بھی عربی کے اندر کہا جاتا ہے، کاسن من معین، کاسن گلاس، جو اسپیشل گلاسز اسی کے لیے ہوتے ہیں، تو خوبصورت گلاسز کے اندر شراب ہوگی۔ اچھا، اب وہ شراب کیسی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نگاہوں کے سامنے بہتی ہوئی شراب۔ کیا مطلب اس کا؟ نگاہوں کے سامنے کیا نیچے بہتی ہوئی؟ نہیں، بتانا یہ مقصود ہے۔ دنیا میں شراب کیسے بنتی ہے؟ دنیا میں شراب بنانے کا جو ایک دیسی طریقہ ہے وہ یوں ہوتا ہے کہ مختلف پھل ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ گلا سڑا کے ایک عرصے تک کہیں زمین میں دبا کے، کہیں گند میں دبا کے ایک عرصے تک گلاتے سڑاتے ہیں، اور پھر وہ اس سے جو ہے نا وہ کچھ عرصے بعد نکالتے ہیں، شراب تیار ہو جاتی ہے، اسے پیتے ہیں۔ تو دنیا میں یہ گلانا، سڑانا، گندگی، یعنی جب شراب ان چیزوں سے بنتی ہے، اگر اس کی آدمی حالت دیکھ رہے تو آدمی کیا آ جائے اس کو کہ یار اتنی گھٹیا، اتنی گندے انداز میں بن ہے شراب۔ تو یہ ہے دنیا کی شراب۔ لیکن جنت کی جو شراب ہے وہ اس پروسیس سے نہیں گزری ہوگی کہ پھلوں کو سڑایا جائے، گلایا جائے، نہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہاں جنت میں شراب کی نہریں جاری ہوں گی۔ قرآن پاک ہے وہ انہار من خمر، شراب کی نہریں۔ تو وہ جو بہتی ہوئی شراب فرمایا ہے نا، اس کا مطلب ہے وہ جو شراب کی نہروں میں شراب بہتی ہوئی جا رہی ہے، بہتی ہوئی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا ہم نہیں سمجھ سکتے اس کو پوری طرح، انشاءاللہ دیکھیں گے تو سمجھیں گے۔ تو وہ خوبصورت نہروں کے اندر خوبصورت انداز میں بہتی ہوئی جا رہی ہوگی، تو اس میں گویا پیچھے یہ تصور بھی نہیں ہوگا کہ سڑے ہوئے گلے ہوئے پھلوں کی جو ہے میں کچھ پی رہا ہوں، نہیں، خوبصورت بہتی ہوئی شراب کے دریا وہاں بہہ رہے ہوں گے، نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہاں سے ان کو وہ بھر کر پیش کی جائے گی۔ ایک خصوصی، دوسری خصوصی، یعنی ایک تو یہ کہ خوبصورت گلاسوں میں، جام کے اندر، دوسرے نمبر پہ آنکھوں کے سامنے بہتی، یعنی گل سڑ کے وہ بننے والی نہیں بلکہ خوبصورت نہروں میں جاری۔ نمبر 3، اس کے دور ہوں گے۔ دور کیا ہوتا ہے؟ دور یہ ہوتا ہے اس کو دیا، اس کو دیا، اس کو دیا، اس کو دیا۔ جنہوں نے اس طرح کا کوئی شراب کا منظر دیکھا ہوگا وہ سمجھتے جانتے ہیں کہ یہ کیا صورت بنتی ہے، لیکن یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے، حرام کی ہے۔ یہ لذت دنیا میں بھی لذت ہی ہوتی ہے اسے، لیکن کچھ لذتیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حرام کر دی۔ بدکاری میں، زنا میں لذت ہی ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حرام کی۔ شراب میں بھی لذت ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام کی۔ ڈاکو چور کے لیے ڈاکو ڈکیتی چوری کے اندر بھی لذت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے۔ تو یہ نہیں بولنے کے کہ وہاں جائے تو یہاں کیوں جائز نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کچھ لذتیں کسی وجہ سے حرام کی ہیں، کچھ لذتیں آخرت میں عطا کرنے کے لیے دنیا کے اندر جو ہے منع فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، دنیا میں اس کے کچھ نقصانات ہوتے ہیں جیسے شراب کے نقصانات، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا۔ اب لیکن دنیا میں ایک لذیذ طریقہ، اس کا پرسرور طریقہ کیا ہے، پر لطف طریقہ؟ ایک ہے شراب تنہائی کے اندر پی جائے، ایک ہوتا ہے کہ مجمع کے اندر دوستوں کی ایک محفل ہے، گیدرنگ ہے، اور اس کے اندر پی جا رہی ہے۔ اس میں ایک لطف ہوتا ہے، جو پیتے ہیں ان میں پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور شراب کی شکل بھی ہم کبھی دنیا کے اندر نہ دیکھیں، اس ناپاک اور خبیث اور ام الخبائث کی شکل بھی دنیا کے اندر نہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ آخرت کی شراب عطا فرمائے۔ تو وہ اس کے جام چلیں گے، اس کے دور ہوں گے، جاموں کے اندر وہ دور ہوں گے، یوں جو ہے وہ سب کو پلائی جائے گی، یوں سب کو پلائی جائے گی، دور چل رہے ہوں گے۔ ایک دور ختم ہوا، پھر دوسرا دور شروع ہو گیا، پھر تیسرا دور شروع ہو گیا، یوں شراب پی جائے گی۔ چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ جنت کی شراب کے بارے میں فرماتا ہے بیضاء، سفید رنگ کی ہوگی، سفید رنگ کی۔ اب حالانکہ دنیا کی جو شرابیں ہیں ان کا رنگ سفید نہیں ہوتا، اس میں جو گند بلا ڈالتے ہیں میرے خیال وہ سارا اس کی کاٹ پیٹ کر کے بھی اس کو سفید بنانا مشکل ہوتا ہے، تو جیسے تیسے بھی مختلف قسم کا کلر ہوتا ہے۔ تو دنیا کے اندر جو شراب ہے اس کے رنگ اور طرح کے، لیکن جنت کی شراب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سفید رنگ کی شراب ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا لذۃ للشاربین،
پینے والوں کے لیے سراسر مزہ ہی مزہ، سراسر مزہ ہی مزہ، خالص لذت، خالص لذت۔ خالص لذت کیوں فرمایا کہ لذتن، خالص لذت ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی جو شراب ہے اس میں صرف لذت نہیں ہوتی، اس کے ساتھ اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ مثلا دنیا میں جو بندہ شراب پیتا ہے، نمبر ایک، عمومی طور پہ شراب کی بدبو ہوتی ہے۔ عمومی طور پہ ہو سکتا ہے کہ ایسی شرابیں بننا شروع ہو گئی ہوں جس کے اندر وہ خوشبو ڈال دیتے ہیں، کچھ کرتے ہوں، لیکن عام طور پہ کبھی آپ کسی شرابی کے پاس سے گزریں تو آپ کی ایسی بدبو آتی ہے کہ آپ کو نفرت ہوتی ہے، بلکہ آپ اس کو بولتے ہیں شراب پی کے آ گیا۔ تو شراب میں بدبو ہوتی ہے، نمبر ایک دنیا کی۔ نمبر دو، شراب کا جو ٹیسٹ ہے حقیقتاً وہ مزیدار نہیں ہے، لذت ضرور ہے اس کے اندر، لیکن اس کے ساتھ ایک کڑواہٹ، ایک ترش پن بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ جنت کی شراب میں یہ نہیں ہے، وہ ترشی نہیں ہوگی، وہاں کڑواہٹ نہیں ہوگی اس کے ساتھ، وہاں بدبو نہیں آئے گی اس سے۔ تو یہ دوسرا فرق۔ تیسری بات یہ ہے، دنیا میں شراب پئیں تو کیا ہوتا ہے، اگر تو تھوڑی بہت پی اور آدھی شرابی نے پی تو اتنا مسئلہ نہیں، لیکن اگر تھوڑی سی زیادہ پی تو نتیجہ کیا ہوگا، سر چکرانا شروع ہوگا، چکر آئیں گے، الٹیاں آئیں گی اور طبیعت خراب ہو جائے گی اور برا حال ہو جائے گا۔ جیسے آپ ذرا جو ویکینڈز ہوتے ہیں تو یہ ذرا یورپی کنٹریز کے اندر، مغربی ممالک میں یہ ذرا لوگوں کی حالت دیکھیں، جہاں پر شراب ہوگی وہاں پر جو ہے وہ کلبز کے باہر اور بارز کے باہر کیا حال ہوتا ہے، بعضوں کا ادھر پڑا ہوا، کو ادھر پڑا ہوا، کو وہاں گرا پڑا۔ اچھا، ڈرائیونگ پوری دنیا کے اندر ممنوع ہے، شراب پی کے ڈرائیونگ پوری دنیا میں ممنوع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دماغی سلامت نہیں رہتا، ہوشی بندے کے سلامت نہیں ہوتے۔ جہاز کے پائلٹس ہیں، پلین کے پائلٹس ہیں، ان کے لیے ایک مقدار انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے کہ بھائی اتنی سی شاید پی سکتے ہیں، اس سے زیادہ پی تو وہ جہاز چلانے کا اہل نہیں ہے، کہ پتہ چلے کہ جہاز اتارنے کے بجائے اوپر ہی لے جائے، یعنی مار ہی دے، بندے ہی مار دے۔ منع ہے، ڈرائیورز کو شراب پینا منع ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ شراب کی خباثتیں دنیا کے اندر ظاہر ہیں کہ شراب پی کے یہ والی چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ جو بالکل ہی گھٹیا شراب پینے والے جیسے ہمارے ملکوں میں پیتے ہیں، وہ تو ان کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ وہ شراب کی جگہ وہ پورا ہی زہر بن جاتی ہے، 70 بندے وہ شراب پی کے مر جاتے ہیں، حرام پیشاب کی طرح ناپاک چیز کو اپنے پیٹ میں لے کے مرے پڑے۔ مسلمان ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کرے، لیکن موت تو بڑی عبرتناک آتی ہے نا۔ تو یہ ہے دنیاوی شرابوں کی تباہی۔ اب اس کے مقابلے میں چونکہ جنت کی شراب وہ ہے جس کے نہ تو بنانے میں وہ پھل گلائے سڑائے جائیں گے کہ سنڈیاں بڑھ جائیں، نہ اس کے پینے کے اندر کڑواہٹ اور ترشی ہوگی، نہ اس کی شکل دیکھنے کے اندر کوئی کراہت آئے گی، نہ اس کی جو ہے نا وہ اوور ڈرنکنگ اس کے اندر کی کوئی صورت ہوگی، جتنی بھی پئیں گے لذت ہی لذت، نہ اس کے پینے کے بعد سر چکر آئے گا، نہ نشہ ہوگا، بس ایک جو اس کا مزہ آنا چاہیے بس وہ مل جائے گا۔ تو چونکہ وہ ایسی ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیضاء لذت للشاربین، سفید رنگ کی شراب پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہی لذت، مزہ ہی مزہ ہے۔ اور آگے پھر وضاحت سے فرما دیا لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، نہ اس میں عقل کی خرابی ہے اور نہ وہ اس سے نشے میں لائے جائیں گے، نہ نشہ نہ عقل کی خرابی۔ اب یہاں پر تھوڑا سا میں توجہ دلانے کے لیے عرض کروں گا کہ وہ مسلمان اور وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں، غور کریں کہ کیا یہ دنیا کی گھٹیا گندی حرام ناپاک شراب یہ بہتر ہے یا وہ آخرت کی جنت کی شراب بہتر ہے، جس میں کوئی خرابی نہیں، جس میں کوئی سر درد نہیں، سر چکرانا نہیں، جس میں کوئی طبیعت کی خرابی نہیں، دونوں کا تقابل کریں۔ اگر ہم مسلمان ہیں، جیسا کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور جو مسلمان سننے والے ان کو غور کرنا چاہیے کہ یہ دنیا کی وہ حرام اور وہ ناپاک شراب کیوں پیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی، اللہ تعالیٰ نے حرام کی، جسے فرمایا رجس من عمل الشیطان،
یہ ناپاک ہے، شیطانی کام ہے، یہ ناپاک ہے، شیطانی کام ہے، جسے اللہ تعالیٰ ناپاک فرماتا ہے، شیطانی کام فرماتا ہے کہ اس کے ذریعے شیطان تمہارے درمیان دشمنیاں ڈلواتا ہے۔ جوئے شراب کے ذریعے تمہارے درمیان شیطان عداوتیں ڈال دیتا ہے، دشمنیاں ڈال دیتا ہے، بغض اور کینے ڈال دیتا ہے۔ جس شراب کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ساری خباثتوں کی جڑ ہے، خباثتوں کی ماں ہے شراب، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ جو دنیا میں شراب پیے گا میں اسے جنت کی شراب سے محروم کر دوں گا۔ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو دنیا میں شراب پیے گا جہنم کے اندر جہنمیوں کے بدن کے زخموں کا پیپ اسے پلایا جائے گا۔ تو اس شراب کو پینے کا کیا فائدہ، جو دنیا میں بھی تباہی آخرت میں بھی تباہی، جو دنیا میں بھی گند اور آخرت کے اندر بھی گندگی پینے کا سبب۔ لہٰذا جو اس شراب کی بری عادت میں مبتلا ہے میں ان سے عرض کروں گا کہ اس گندی اور خبیث عادت کو اپنی زندگی سے نکال دیں، اسے توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلص اور مخلص چنے ہوئے اور اخلاص والے بندے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس دنیا کی شراب سے کروڑوں گنا سے بھی زیادہ اچھی شراب عطا فرمائے گا، اور تھوڑی بہت نہیں، نہریں جاری ہوں گے، جتنی پینی ہے پیجیے گا وہاں پر، لیکن یہاں دنیا میں چھوڑ دیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں۔ غیر مسلم ہیں تو کلمہ بھی پڑھیں، شراب بھی چھوڑیں، پھر انشاءاللہ جنت کی شرابیں ان کے لیے موجود ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی نعمت کو بیان فرمایا۔ اب دیکھیں، کھانے کی لذتیں، پینے کی لذتیں، یہ سب بیان ہو گئی، کھانے کی، پینے کی، رہنے کی، ماحول کی، بزم کی اور باتیں کرنے کی، یہ لذتیں بیان ہوئی۔ لیکن ہم سب سمجھتے ہیں اور بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ لذتوں کے اندر ایک بہت بڑی لذت انسان کی جنسی تسکین ہے، جس کو ہر عقل مند آدمی سمجھتا ہے، اور عموماً یہ دنیا کی سب سے بڑی لذت ہوتی ہے اور دیگر ہر لذت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اس کے لیے سب کچھ آدمی قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ جنت چونکہ لذت کا مقام ہے، وہاں حسرت نہیں ہوگی، وہاں تشنگی نہیں ہوگی، وہاں اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی من مانتی مرادیں عطا فرمائے گا۔ تو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لذت بھی رکھی ہے، اور وہ لذت بھی اپنی انتہا کو پہنچی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اور ان کے پاس یعنی جنتیوں کے پاس جنت میں نیچی نگاہ رکھنے والی بڑی آنکھوں والی خوبصورت حوریں ہوں گی، اس قدر صاف، شفاف اور سفید ہوں گی گویا وہ پوشیدہ رکھے ہوئے انڈے ہیں۔ فرمایا وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، گویا وہ پوشیدہ رکھے ہوئے انڈے ہیں۔ یہ پوشیدہ رکھے ہوئے انڈے ایک عرب کا انداز ہے بولنے کا، کہ وہ عورتوں کی خوبصورتی کو اس انداز میں تشبیہ دیتے تھے۔ اب یہاں پر دیکھیں، فرمایا نیچی نگاہ رکھنے والی، کیا مطلب؟ با حیا ہوں گی۔ جنت کی عورتیں حیا دار ہوں گی، بے حیا نہیں ہوں گی۔ حیا جنتی عورتوں کی خصوصیت ہے، جو جنت میں جانے والی ہیں ان عورتوں کی بھی خصوصیت ہے، اور وہ جو جنت کی حوریں ہیں ان کی بھی خصوصیت ہے۔ تو جنت میں جو عورتیں ہوں گی وہ نگاہیں نیچی رکھنے والی ہوں گی، یعنی اپنے شوہر کے علاوہ انہوں نے کسی مرد کو دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ اتنی حیادار اور اتنی شوہر کی وفادار، کیونکہ بے وفائی کون عورت کرتی ہے؟ جس کی نگاہیں ادھر ادھر بھٹکتی رہتی۔ دنیا کے اندر یہی ہوتا ہے نا، جو عورت شرعی پردے کی پابندی کرے، نامحرم مردوں کے چہرے پر کبھی نگاہ نہ ڈالے، اس کے لیے بڑے کم چانسز ہوتے ہیں بگڑنے کے۔
لیکن جس کی نگاہ کی حفاظت ہی نہ ہو، اب وہ مرد ہے اور اپنی نگاہیں ہر طرف اٹکاتا پھر رہا ہے، عورت ہے اور وہ ہر طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتی پھر رہی ہے، تو چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن جنت کے اندر جو جنتی عورت ہے وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے والی ہوگی، حیادار ہوگی، اجنبی مرد پر اس کی کبھی نگاہ پڑی ہی نہیں ہوگی، شوہر کو دیکھے گی، اور جو اللہ تعالیٰ نے محارم کی صورت میں وہاں پر ایک دوسرے سے ملنے ملانے کے جو لذتیں رکھی ہیں وہ ہوں گی۔ لیکن جو نگاہ ایک وہ ہے لذت کی نگاہ، وہ سوائے مرد کے کبھی اس نے کسی کے چہرے پہ نہ ڈالی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ فرمایا بڑی آنکھوں والی، یہ عورتوں کے حسن کی ایک صورت ہے، بڑی آنکھیں خوبصورت ہوتی۔ تو یہ جو ایک تسکین جنس کی لذت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی جنت میں عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہے خدا کی جنت، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت ہمارے لیے تیار کی ہے۔ اگر یقین کیجئے، اگر ہم جنت کی ان لذتوں کو بار بار سنیں، پڑھیں، دیکھیں، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا دل جو ہے وہ ایک رغبت پائے گا، آخرت کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی کہ وہ خدا کتنا کریم ہے، رحیم ہے، کتنی رحمتیں ہیں اس کی، دنیا کے اندر بھی اس نے بے انتہا رحمتوں سے نوازا ہے، اور جنت کے اندر بھی ہمارے لیے کتنی رحمتیں تیار کی۔ یہ تو ہم محروم اور ہم بد نصیب ہوں گے کہ اگر خدا کی ان رحمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے اور اس کی بندگی اور اطاعت کرنے کی بجائے نافرمانی کی طرف نکل جائیں۔ تو یہ سورہ صافات ہے، آپ چاہیں تو اپنے طور پہ اس کی تلاوت کریں، یہ سورہ مبارکہ بار بار تلاوت کریں، بار بار تلاوت کریں، تاکہ جنت کا منظر وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اس کے بعد جہنم کا منظر بھی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح سورہ واقعہ ہے، سورہ رحمان ہے، تو یہ سورہ واقعہ، سورہ رحمان اور یہ سورہ صافات، اگر اس کی آپ ذرا آیات کو بار بار مطالعہ کریں تو سورہ رحمان میں بھی جنت کا بڑا خوبصورت تذکرہ ہے، سورہ واقعہ میں جنت اور جہنم دونوں کا تذکرہ ہے، اور سورہ صافات کے اندر بھی جنت، جہنم، اور جن کو یہ ملے گی، جنت کن کو ملے گی، جہنم کن کو ملے گی، ان کا بھی تذکرہ ہے۔ تو ہو سکے تو ان تین صورتوں کو، سورہ صافات، واقعہ اور رحمان کو، اس کی تلاوت اور سمجھ کر پڑھے اسے، کیونکہ جب اس مقصد کے لیے پڑھنا، ویسے تو تلاوت بغیر سمجھے بھی کرے تو فضیلت ہی ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے دل میں آخرت کی محبت پیدا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت کی محبت عطا فرمائے اور جنتی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر ایک اور مشورہ دوں، دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے، جنت میں لے جانے والے اعمال۔ اس جنت میں جانا ہے تو وہ اعمال کریں، تو جنت میں لے جانے والے اعمال کا مطالعہ کریں، اور ایک دوسری کتاب ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال، اس کا بھی مطالعہ کریں، تاکہ آگے وہ جو جہنم کا تذکرہ آئے گا اس سے کون سے اعمال ہے جہنم میں لے جانے والے، ان سے بچنا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔